ایمان کامل کے لیے توحید کا اقرار بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ توحید اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے واحد خالق حقیقی ہیں، ان کا کوئی شریک، ثانی و ہمسر نہیں، اور ساری کی ساری حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو یقیناً اللہ پاک نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ توحید یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی اور شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس کسی نے سوچ سمجھ کر اور سچے دل سے اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دی اور شرک سے بچا، اس شخص کی مکمل زندگی دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ کیونکہ جب کسی شخص کی گواہی یہ ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی عطا کرنے والا، روکنے والا، ہدایت دینے والا، اور اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور نہ اس کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک ہے، تو اس طرح ہر ضرورت کے وقت اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ہی کی یاد آئے گی اور اس کے تمام احکام بھی یاد آئیں گے، اور یہ شخص ان پر عمل بھی کرے گا۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی حقیقت کے ساتھ اس بات کو جاننا کہ وہ ذات باری تعالیٰ واحد و یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی مد مقابل نہ نظیر، نہ تو اس کی صورت بیان کی جا سکتی ہے، نہ تشبیہ، نہ کیفیت، نہ مثال، نہ تمثیل، نہ عکس۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پل ہر جگہ موجود ہیں، قدیم ہیں، واحد ہیں، قادر ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، غالب ہیں، رحیم ہیں۔ نہ اس کی کوئی سمت، نہ ہی مکان، اس پر وقت اور زمانے کا گزر نہیں ہوا، کوئی چیز اسے فعل پر مجبور نہیں کرتی، کوئی مدد اس کی امداد کو نہیں آتی، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی پیداوار فطرت اس کے حکم سے باہر نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، وہ جیسا چاہے کرے، اس کے فعل پر ملامت نہیں، اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کیسا ہے، اس کے وجود کی ابتدا کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کب ہوا، اس کے بقا کی کوئی انتہا نہیں کہ کہا جائے اس نے اپنی مدت پوری کر لی، اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ اس کے افعال علت سے مبرہ ہیں، اس کی کوئی جنس نہیں، وہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن کسی مقابلہ سے نہیں، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے لیکن آنکھ ملا کر نہیں، اس کے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، بندے اس کے حکم کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اس کی حکومت کے اندر وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی حکومت کے اندر وہی امور وقوع پذیر ہوتے ہیں جو تقدیر میں اس نے لکھ دیے ہیں، وہ بندے کے تمام افعال کا خالق ہے، کائنات میں جو کچھ امور آتے رہتے ہیں سب کا خالق وہی ہے، اسی نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور اب رسالت و نبوت کا باب ختم ہو چکا ہے۔ جب کسی بندہ کی توحید کامل ہو جاتی ہے تو وہ مخلوق میں کسی کا سردار بننا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر میں بڑائی کا تصور صرف اللہ پاک کے لیے ہے۔ جو ہتھیار شیطان سے جنگ کرنے میں انسان کو مدد دیتے ہیں ان میں سے بہترین اور کارآمد ہتھیار کلمہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید میں پختگی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توحید اسلام کا بنیادی درس ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا چہرہ دیکھو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہر انسان کے چہرے میں 2 آنکھیں موجود، ناک موجود، 2 کان موجود ہیں، زبان موجود ہے،
ہر انسان کے چہرے پہ رخسار موجود ہیں، ہونٹ موجود ہیں، گویا کہ ہر انسان کے چہرے پہ تمام چیزیں ایک جیسی ہیں، مگر اس کے باوجود کسی ایک شخص کی بھی صورت اور شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو ان صورتوں اور شکلوں کا الگ الگ ہونا، اعضاء و جوارح کا مختلف ہونا، یہ خالق کائنات کی کاریگری ہے۔ بنی آدم کو ہر حال میں اللہ رب العزت کو خالق حقیقی مانتے ہوئے اور وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اپنے ایمان کی تکمیل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو تا حیات مضبوط اور سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔